وہ رات جب زمین کے بعد آسمان کے دروازے کھلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اللہ کے عظیم نشان۔ مسجد الاقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرنے کے بعد سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، المعراج، یعنی آسمان کی طرف بلندی کا سفر۔ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہاں دروازے کے پاس پہنچ کر وہ دستک دیتے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل۔ اور اندر سے آواز آئی، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دروازے کھول دیے گئے اور فرشتوں نے خوشی سے کہا، ویلکم، واٹ اے بلیسڈ ارائیول۔ اندر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے بڑی خوشی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ سفر جاری رہا، دونوں دوسرے آسمان تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہی سوال اور وہی جواب۔ اس آسمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی دو پروفٹس کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور ان دونوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بڑے پیار اور محبت سے کیا۔ تیسرے آسمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ نبی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا کی تھی۔ چوتھے آسمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام کے ساتھ، وہ نبی جسے قرآن میں کہا گیا ہے، We raised him to a lofty station۔ پانچویں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر استقبال کیا۔ چھٹے آسمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے پیار اور محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ فرشتوں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جوان نبی جو میرے بعد بھیجے گئے ہیں، ان کی امت جنت میں میری امت سے زیادہ ہوگی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ساتویں آسمان میں۔ یہاں ان کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس بیٹھے تھے۔ بیت المعمور آسمان کا کعبہ، جہاں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار اور محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور انہوں نے کہا، تمہاری امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ بتانا کہ جنت کی زمین بہت پاک ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اس کی زمین ابھی خالی ہے۔ پودے لگتے ہیں تب جب لوگ کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس سفر کے آخری حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ایک ایسے مقام پر جہاں تک اور کوئی مخلوق نہیں پہنچی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اس امت کو دیا ایک عظیم تحفہ، صلاح۔ پہلے 50 نمازیں فرض تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
تمہاری امت اسے برداشت نہیں کر پائے گی۔ اپنے رب سے کمی کی درخواست کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک نمازیں 5 نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مسجد الاقصیٰ لایا گیا، وہاں براق پر بیٹھ کر واپس مکہ۔ یہ سب کچھ ہوا ایک ہی رات کے اندر۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ یہ سب ہوا ہے، انہوں نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا، انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے، اور اس دن سے انہیں الصدیق کہا جاتا ہے۔ اسی رات میں انسانیت کو ملا ایک عظیم تحفہ، صلح، ایک کنیکشن جو ایک زمین پہ کھڑے انسان کو آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ اور شاید اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاح is the ascension of the believer، کیونکہ ہر نماز میں ایک مومن اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔